السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے دین اسلام کا ایک انتہائی اہم ترین رکن زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہمارے دین اسلام کا حصہ ہے۔ زکوٰۃ جس بندے پر فرض نہ بھی ہو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ یہ ایمان رکھے کہ زکوٰۃ ہمارے اسلام نے، اللہ پاک نے فرض فرمائی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اس پر لازم اور فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر ادا نہیں کرے گا تو وہ ارکان اسلام میں سے ایک فرض کا تارک ہوگا، اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا منکر ہی ہو جاتا ہے، منکر مطلب انکار کر دیتا ہے، زکوٰۃ کو سرے سے مانتا ہی نہیں، تو ایسا بندہ کافر ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، وہ اسلام میں نہیں رہے گا۔ اور جو ماننے تو صحیح زکوٰۃ کو فرض مانے اور اس کو اللہ پاک نے مال و دولت کے حساب سے اتنا دیا ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض بھی بنتی ہے، اور فرض ہونے کے باوجود وہ ادا نہیں کرتا تو وہ انتہائی درجے کا گناہ گار۔ اس کا مال، زکوٰۃ والا مال جب باقی مال کے اندر شامل ہوگا تو وہ سارے کا سارا مال اس بندے کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہو جائے گا۔ کیوں کہ وہ اللہ پاک کے حقوق اور غرباء کے حقوق غصب کرنے والا شمار ہوگا، اور وہ اپنی ذاتی اماؤنٹ کے اندر، پیسے کے اندر غریبوں کا مال شامل کر کے کھانے والا مانا جائے گا۔ اس لیے وہ مال مخلوط مکس ہوگا جب، تو کلی طور پر، مکمل طور پر اس کا مال حلال نہیں رہ جائے گا، وہ غریبوں کا حق بیچ میں شامل کر کے کھانے والا ہوگا۔ اور ایسا بندہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ نہ دے تو شریعت یہ فرماتی ہے کہ ایسے بندے کو قید کر دیا جائے، جیل کے اندر ڈال دیا جائے، جب تک کہ وہ جیل کے اندر رہ کر پکی توبہ کر کے یہ پکا وعدہ نہ کر لے کہ جب تک میرے اوپر زکوٰۃ فرض رہے گی میں ہر سال زکوٰۃ ادا کیا کروں گا۔ اور یہ ایسے مسئلہ جیسے کہ بے نمازی کے لیے، کہ بے نمازی کو بھی قید کیا جائے جب تک کہ وہ نمازی نہیں بن جاتا، یہ مسئلہ بھی بڑا مزیدار ہے۔ بے نمازی کو قید کیا جائے جیل کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ بے نمازی کو عام سر عام زمین پر چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ بے نمازی اس لائق ہے کہ اس کو قید خانے میں ڈالو۔ اور سیم ایسے ہی جو زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہیں دیتا اس کو بھی قید کیا جائے، اور جب وہ توبہ کرے اور زکوٰۃ دینا شروع کرے، مان لے کہ میں دوں گا، تب اس کو رہائی ملے۔ اور اگلا مسئلہ، جب سے اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی تب سے اب تک جتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی ان سارے سالوں کی زکوٰۃ اس سے وصول کی جائے گی۔ یہ ایسا زبردست ترین مسئلہ ہے زکوٰۃ کا جس پہ کسی قسم کا کوئی رعایت والا معاملہ اسلام کی طرف سے نہیں رکھا گیا۔ اس کی وجہ کافی ساری ہیں، ایک وجہ اس میں سے یہ ہے، اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ دنیا کے مال کی خاطر اپنی آخرت برباد نہ کر بیٹھو، کیونکہ مومن کا ہر عمل وہ آخرت سے ملا ہوا ہے۔ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں تو ہماری پہلی سوچ اور نگاہ وہ اپنی قبر اور حشر پر ہوتی ہے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں اس کا اثر میری موت کے بعد میرے اوپر کیا پڑے گا، میرے حشر کے دن میرے لیے اس کام کی وجہ سے کیا سزا ہوگی یا ثواب ہوگا۔ تو مومن کا ہر عمل جڑا ہوا ہے آخرت کے ساتھ۔ تو جس وقت وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ اپنی حقیقت میں قبر اور حشر کو برباد کر رہا ہوتا ہے، دنیا تو اس کی برباد ہوگی ہی ہوگی۔ چند دنوں کے بعد ایسے لوگ بڑے بڑے وباؤں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، تکالیف کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور قبر اور حشر بھی اس کی برباد۔ تو اللہ پاک بھی یہ چاہتا ہے، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا امتی ہو، اور اللہ پاک فرماتا ہے میرا بندہ ہو، تو اس کی سوچ نگاہ وہ آخرت سے صرف دنیا کے مال کی طرف پھر کر نہ رہ جائے،
بلکہ وہ دنیا میں بھی رہے اور آخرت کے اپنے معاملات کو بھی درست رکھے۔ اس حوالے سے چند باتیں یہ جو بنیادی تھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، دو تین باتیں قرآن پاک کی آیات طیبات سے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ زکوٰۃ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ یہ بالکل پہلا پارہ ہے، اور پہلے پارے کے اندر اللہ پاک کا پیارا فرمان عالی شان ہے۔ سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 43، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اے لوگو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں شامل ہوا کرو۔ اس سے مراد باجماعت نماز کا اہتمام کرنا۔ قرآن پاک کے اندر 32 آیات مبارکہ ایسی ہیں جن میں اللہ پاک نے زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا ہوا ہے، اور ایک آیت آپ سمجھتے ہیں کوئی بندہ ایک آیت کا منکر ہو جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو ایک زکوٰۃ کا منکر ہونا گویا کہ قرآن پاک کی 32 اور دیگر جن میں ارشادات ہیں ان ساری آیات کا منکر ہو جائے گا، تو وہ بندہ تو پھر بدرجہ اولیٰ اسلام سے نکل جائے گا۔ اب یہ ایک آیت اور سماعت فرمائیے، یہ ہے سورہ التوبہ 10واں پارہ، آیت کا نمبر ہے 33۔ اللہ پاک ارشاد پاک فرما رہے ہیں والذین، وہ لوگ یکنزون الذھب والفضہ، جو سونا اور چاندی سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ پاک کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، نکالتے نہیں ہیں اس سونے چاندی کی زکوٰۃ۔ اب یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ ایک بندے کے پاس سونا وافر بڑھتا جا رہا ہے، چاندی بڑھتی جا رہی ہے، مال تجارت بڑھتا جا رہا ہے، کاروبار اس کے بڑھ رہے ہیں، بڑا اس کے پاس سامان پڑا ہے، وہ بندہ تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرا بڑا مال ہو گیا ہے، لیکن اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ جس کے پاس سونا چاندی ہے اور وہ سنبھال سنبھال کے رکھتے جا رہا ہے، رکھتے جا رہا ہے، رکھتے جا رہا ہے، اور میرے راستے میں نہیں لگا رہا، خرچ نہیں کر رہا، زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم، تو ایسے ہر بندے کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، ان کے لیے دردناک عذاب میں نے تیار کر دیا ہوا ہے۔ وہ مال کس کام کا؟ یہاں بندہ تھوڑا سا بیمار ہو جائے نا، اللہ نہ کرے محفوظ رکھے، آنکھ تھوڑی سی خراب ہو جائے، کوئی عضو خراب ہو جائے، گردہ شردہ کوئی خراب ہو رہا ہو، ہارٹ کا مسئلہ بن رہا ہو، دل کی پرابلم وغیرہ، تو بندہ کہتا ہے میرا مال لاؤ، سب مال لے کر آؤ، علاج پہ علاج، علاج پہ علاج، علاج پہ علاج۔ کل مجھے ایک بندہ ملا، میں نے اس کو لفٹ دی موٹر سائیکل پر، اس کا بچپن کے اندر 3 سال کی عمر تھی، وہ کہتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور والدین، وہ کہتا ہے میرے والدین نے میری ٹانگ بچانے کے لیے میرے 28 آپریشن کروائے تھے، لیکن بیچارے کی ٹانگ نہیں بچی، وہ بیساکھیوں پر تھا، وہ کھڑا تھا، اس نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے موٹر سائیکل روک لیا، اس کو بٹھایا، میں نے اس سے پوچھا بھئی یہ کیا معاملہ ہے آپ کے ساتھ، ٹانگ کا معاملہ کیا ہے؟ اس نے ساری یہ رودات سنائی، کہتا ہے میرے والدین نے وہ جو والدہ کا سونا تھا وہ بیچ دیا، والد صاحب کے پاس جو کچھ بھی تھا سب بیچ دیا، حتیٰ کہ کہتا اس دور کے اندر میرے ہمارا جو گھر تھا، میرے ابا جان نے وہ گھر بھی سیل کر دیا ڈاکٹروں کو پیسہ دینے کے لیے کہ میرے بچے کی ٹانگ بچا لو۔ یہ حقیقت ہے، جب بھی کسی کو کوئی پرابلم ہوتی بندہ پیسہ بہا دیتا ہے، لے جاؤ پیسہ، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، مجھے بچاؤ، میرے بچے کو بچاؤ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ مال اور وہ پیسہ جس کو سنبھال سنبھال کے رکھو گے، زکوٰۃ نہیں دیو گے، تو سن لو پھر ایسے بندے کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر دیا ہوا۔ اسی جسم کو بچانے کے لیے کروڑوں یہاں لگا رہے ہیں، اور ان کروڑوں میں سے تھوڑا سا اللہ پاک فرما رہا ہے کہ 100 میں سے 2.5 روپیے، 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 25 روپے، 10,000 میں سے 250 روپے، 1 لاکھ میں سے 2500 روپے، 10 لاکھ میں سے 25,000 روپے، 1 کروڑ میں سے 2,50,000 روپے، 2.5% کے حساب سے 100 روپے ہیں تو اس میں سے صرف 2.5 روپے نکال کے زکوٰۃ ادا کر لو، باقی تمہارا مال جاؤ جو کرنا کرو، حلال طیب طاہر کماؤ کھاؤ پیو۔ 2.5 روپے اللہ پاک کے راستے میں دے دو، بندہ نہیں دے گا، جتنا مال بڑھتا جائے گا اتنی رقم بڑھتی جائے گی۔ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے، تو ایسے بندے کو سنا دیجئے میری طرف سے خبر
کہ میں نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر دیا ہوا۔ اور فرمایا، یہ اگلی آیت، آیت نمبر 34، یوم یحما علیہا، وہ دن جب آئے گا، تو یہ مال جو دنیا میں چھوڑ کر گیا ہوگا، اس سارے مال کو اللہ پاک واپس لے آئے گا۔ مجھے آپ بتائیے، اللہ پاک واپس مال دوبارہ لانے پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ وہ ہمیں دوبارہ لانے پر قادر ہے، کائنات کی ہر شے دوبارہ لانے پر قادر ہے۔ قرآن پاک میں کتنی آیات میں اس نے فرمایا ہے کہ جب تم کچھ نہ تھے میں نے تمہیں بنا دیا، جب بنائے ہوئے ہو تو دوبارہ سے بنا دینا تمہیں میرے لیے کوئی مشکل اور دشوار ہے نہیں ہے، بالکل آسان ہے میرے لیے۔ وہ فرما رہا ہے میں سارا مال، وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہوگی، وہ سارا مال واپس آئے گا، اور اس سارے مال کو سونا چاندی جو ہوگا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، دنیا کی آگ نہیں، جہنم کی آگ کے اندر اس سارے کے سارے مال کو گرمائش دی جائے گی، تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ پھر فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر اس مال کے ذریعے اس مالک نے، جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، اس مالک کی پیشانی پر وہ مال بار بار داغا جائے گا، مہریں لگائی جائیں گی، گرم سیخ کر کے، گرم سارا مال کر کے اس کی پیشانی پر لگایا جائے گا بار بار۔ کبھی آپ بھائیوں نے گرم گرم روٹی پکڑی ہو، گرم گرم روٹی پکڑی، کبھی گرم گرم روٹی توے سے اتری، تندور سے اتری، گرما گرم روٹی، حالانکہ کئی بندے شوق سے کھاتے ہیں لیکن فوری نہیں کھا سکتے، آگ میں سے نکل آئی ہے، گرم ہے، چھو نہیں سکتے، تھوڑی دیر ٹھنڈی ہو لینے دیں۔ اگر کوئی آپ کا چھوٹا بچہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی پوتا آپ کا نہ سمجھی میں ہاتھ بڑھا رہا ہو تو اس کو جانے دیتے ہیں روٹی کی طرف؟ نہیں جانے دیتے، واپس، فوری واپس، گرم ہے، جل جائے گا، ہاتھ جل جائے گا۔ یہ روٹی کی بات ہو رہی ہے جو توے سے اتر آئی ہوئی ہے، آگ کی بات میں نہیں کر رہا، آگ تو بہت آگے کا مسئلہ ہے۔ اور یہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر وہ سونا چاندی زیورات گرمائش دے کر، تپا کر، بندوں کی جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی ان کی پیشانیوں پر ان سے موریں لگائی جائیں گی، ان کو بار بار داغا جائے گا۔ برداشت کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ صرف اتنا ہی نہیں، جباہہم و جنوبہم، اور فرمایا ان کے یہ جو پہلو ہیں، یہ نرم گوشت ہوتا ہے زیادہ، فرمایا اس حصے پر بھی ان کو بار بار وہ سلاخیں گرم کر کے لگائی جائیں گی، اور ساتھ ہی وظہورہم، کمر کے اوپر، پشت پر بھی داغا جائے گا بار بار، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تیرا مال ہے جو تو نے جمع کر کر کے اپنے لیے جوڑے رکھا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ ایک بار سارے کی اللہ پاک کی پناہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج ذرا چکھو نا کیسا مزیدار اس کا ذائقہ ہے، ذوقو، مزیدار ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، فرشتے فرمائیں گے ذوقو، چکھو اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ تب مال کو بڑا ہڑپ کر کر کے رکھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا فرض ہونے کے باوجود یہ بندے کی دنیا کے لیے بھی خطرناک، قبر حشر کے لیے خطرناک ہے، اور وہ بندہ انتہائی سخت عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ یہ ایک مقام آپ بھائیوں نے بندے کا نام سنا ہوگا اکثر، ایک بندہ دنیا میں ہوا جو پہلی قوموں میں سے تھا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے تھا، جس کا نام ہے قارون۔ قارون، اس قارون کے متعلق آتا ہے کہ اس کا مال بڑا تھا، پہلے یہ غریب تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس نے دعائیں کروائیں، اللہ پاک کے نبی کی جب دعائیں ہوئیں تو اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، مال اس کا بڑا ہو گیا، ایک روایت میں 40، ایک روایت میں 70، اور ایک روایت میں 80، 40 یا 70 یا 80 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، خزانوں کی چابیاں، خزانے نہیں، چابیاں، اور ایک چابی کے اندر کتنا سارا مال رکھا ہوا ہو سکتا ہے، اتنے اس کے گودام تھے، اتنا بڑا وسیع اس کا مال تھا۔ زکوٰۃ اللہ پاک نے اس دور میں فرض فرمائی تو یہ بندہ زکوٰۃ سے
بھاگنا شروع ہوا، آہستہ 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 زکوٰۃ سے بچتا بچتا، چونکہ مال بڑا تھا تو جب مال زیادہ ہوگا تو اس کی زکوٰۃ بھی اتنی زیادہ نکلے گی۔ اور آج کے دور میں 2.5% ہے، اس دور میں 2.5% نہیں تھی، اس دور میں 40% دینی ہوتی تھی، مطلب 100 میں سے 40 روپے دینے ہوتے تھے۔ اور جب وہ 40 روپے نکالنے ہوتے 100 میں سے، تو جب اتنا بڑا خزانہ ہوگا تو اس میں سے کتنا حصہ پڑے گا؟ اس نے پہلے عذر پیش کیا، میں اتنی نہیں دے سکتا، اتنا مال میرا۔ پھر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 سے اس کے لیے فرمایا کہ تجھ سے مال زکوٰۃ کا لینا ہے ہم نے، تو نکال، اگر 40 نہیں دیتا تو میں اللہ پاک سے گزارش کر کے تیرے لیے، صرف تیرے لیے 20 تک کروا لیتا ہوں۔ پھر بھی یہ بھاگ گیا، آپ نے 20 سے بھی 10 تک کروا لی، میں تیرے لیے حکم ہے، تو نکال زکوٰۃ لازمی۔ لیکن جب اس نے وہ ساری کا 10 کا حساب لگایا تو وہ بھی بڑی زکوٰۃ بنی۔ جیسے میں شروع میں بتا رہا تھا کہ 100 میں سے 2.5 روپے دینے ہوتے آسان ہے، 2.5 روپے، لیکن اگر 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ دینے ہوں تو 2.5 لاکھ جب بندہ نکالے گا تو 2.5 لاکھ، اور اگر 1 کروڑ کی بجائے 1 ارب بن جائے تو ارب پر زکوٰۃ کتنی آئے گی؟ 2.5 کروڑ۔ جب 2.5 کروڑ دینا پڑے گا، دیکھو 2.5 کروڑ روپے ایسے ہی دے دو۔ جتنا مال زیادہ ہوگا، حالانکہ فیصد اتنا ہی ہے، شرح اتنی ہی ہے، اضافی مال نہیں اسلام وصول کرے گا غریبوں کے لیے، لیکن وہ اپنے ذہن کے حساب سے بڑا مال ہے۔ جب اس کا 10% تک یا 20 یا 40 تک نکلتا تھا تو بہت زیادہ ہوتا تھا۔ یہ آہستہ آہستہ منکر ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک یہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بھاگا کہ اس بندے نے حضرت سیدنا پیارے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی مول لے لی۔ یہاں تک یہ آگے بڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمتیں لگا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ عوام کے سامنے ان کا جو منصب تھا اس کو ڈیگریڈ کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن اللہ پاک تو اللہ پاک ہے، وہ اپنے نبیوں کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اپنے بندوں کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ جب اس نے چند کھوٹے سکے دے کر چند درہم 10 درہم یا 20 درہم کے بدلے ایک خاتون کو تیار کر لیا کہ بڑے مجمع کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے ہوں تب تو نے کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کر دینا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو پھر آگے ہم جانے اور ہمارا معاملہ جانے۔ جب آپ بڑے مجمع کے اندر موجود تھے، وہ خاتون کھڑی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اچانک اس کو دیکھا، آپ اس وقت مسئلہ یہ فرما رہے تھے کہ کوئی بندہ کسی کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالے، کوئی بدکاری نہ کرے، زنا کی طرف نہ جائے، جو جائے گا اس کو رجم کیا جائے گا شادی شدہ ہوگا تو۔ یہ کھڑا ہو گیا قارون، اس نے پوچھا پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ والا جو آپ مسئلہ سنا رہے ہو یہ صرف ہمارے لیے ہے یا نعوذ باللہ آپ کے لیے بھی ہے؟ یہ نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی پناہ، یہ ہمارے لیے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سب کے لیے عام ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہاں ایک خاتون آئی ہوئی ہے، کچھ کہنا چاہ رہی ہے، وہ کھڑی ہوئی۔ آپ چونکہ اللہ پاک کے نبی تھے، آپ فوری سمجھ گئے، آپ نے اس کو مخاطب کرنے کی بجائے فوری اللہ پاک کی بارگاہ میں پہلے سجدہ کیا، سجدے میں سر رکھ کے دعا مانگی، مولا تو ان کے ذہنوں کے، ان کی آزمائشیں، ان کے سارے معاملات کو خوب جاننے والے ہیں، اور میں تیرے فرمانے پر تیرے دین کا پیغام لے کر نکلا ہوا، تو مولا میری حفاظت فرمانا۔ آپ یہ دعا کر کے واپس کھڑے ہوئے، اس عورت کو سارا آپ نے پیچھے سے واقعہ سنایا، فرمایا تو جانتی ہے میں کون ہوں؟ وہ جو فرعون غرق ہوا تھا، دریا کے راستے بنے تھے، پھر کوہ طور پر جا کے ہم کلام ہونے کا سارا، اور 70 بندے جو مر گئے تھے آپ کی دعا سے دوبارہ وہ زندہ ہو گئے، وہ ساری آپ نے ہسٹری بتائی۔ فرمایا تو جانتی میں کون ہوں؟ جو بات بھی کرنا سچ بتانا یہاں پر۔ اس عورت کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ جھوٹی تھی، چند سکے لے کر آئی ہوئی تھی آپ کے خلاف دعویٰ کرنے کے لیے۔ لرزہ طاری ہوا تو کہنے لگی کہ اسی نے، قارون نے، اسی نے مجھے چند سکے دے کر آپ کے خلاف ابھارا ہے کہ میں یہ دعویٰ کر دوں۔ اب ذرا یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ وہ بندہ بھاگ رہا تھا زکوٰۃ سے، لیکن زکوٰۃ سے بھاگتا 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 نوبت کہاں تک چلی گئی کہ اپنا مال بچانے کی خاطر، حالانکہ وہ اپنا تھا بھی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتنا بڑا وہ دعویٰ کروانے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا تھا، خواتین کو تیار کر رہا تھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، مولا اب تو اینڈ ہو گئے، تو اس زمین کو حکم دے
کہ میں جو اس زمین کو کہوں یہ زمین میرا حکم مانے، یہ زمین میرے تابع فرما دے۔ اللہ پاک نے فوری وحی نازل فرمائی۔ عام طور پر ان پر وحی نازل ہوا کرتی تھی وہاں طور پر جا کے، لیکن تب اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، فرمایا کہ یہ ساری زمین آپ کے تابع ہے، آپ جو جو حکم جاری فرمائیں گے زمین آپ کی بات مانے گی۔ یہ زکوٰۃ کے منکر کے لیے بات ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو خطاب فرمایا، فرمایا جو جو اس قارون کے ساتھ ہونا چاہتا ہے ہو جائے، اور جو میرے ساتھ ہونا چاہتا ہے میرے ساتھ ہو جائے۔ وہ ساری قوم نے چونکہ پیچھے سے منظر سارے دیکھے ہوئے تھے، سارے قارون کو چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہمیں معافی دے دیجیے، غلطی ہو گئی ہم سے۔ کئی لوگ اس کے ساتھ مل گئے تھے، اس نے ایک محل تیار کروایا تھا، سونے چاندی کا مکس محل ہے، وہ سونے چاندی کے محل کے اندر بٹھا کر ان سارے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، اور جب یہ سارے معاملات بنے تو وہ کھانا کھانے والے، اس کے ٹکڑے کھانے والے اس کے ساتھ کھڑے تھے، اور جب یہ والا معاملہ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ جو جو اس کے ساتھ ہونا چاہتا ہے ہو جاؤ، تب ساروں کی آنکھ کھلی کہ ہم پیچھے تو سارے منظر دیکھ کر آ چکے، اتنا بڑا فرعون وہ غرق کر دیا گیا، تو یہ قارون کیا شے ہے؟ سارے ہی چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، معافی مانگی۔ تب آپ نے زمین کو حکم دیا تھا کہ اے زمین اس قارون کو اپنے اندر جذب کر لے، اپنے اندر دھنسا لے۔ قارون جانا شروع ہوا، جب گھٹنوں تک پہنچا تھا نا تو تب کہنے لگا لوگوں کو مخاطب کر کے، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ میرے مال کے پیچھے پڑ گئے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ میرے مال کے پیچھے پڑے ہوئے، اب دیکھو مجھے مروا کر میرا سارا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ پھر ہاتھ اٹھائے، مولا جہاں جہاں اس کا مال پڑا ہوا ہے تو خوب جانتا ہے، اس کے سارے مال کو بھی زمین کے اندر دنسا دے، اس کے مال کی مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو تیرے حکم پر زکوٰۃ وصول کر کے غریبوں کو پہنچانا چاہ رہا تھا، جن کا حق ہے ان تک زکوٰۃ پہنچانی ہے۔ تو اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو اس کے سارے زمینوں خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اور مفسرین نے لکھا اس کے تحت کہ وہ آہستہ 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 قیامت تک زمین کے اندر دھنستا ہی چلا جائے گا، قیامت تک دھنستا رہے گا نیچے۔ یہ اس بندے کی ساری داستان ہے، یہ قرآن پاک کا سارا واقعہ ہے۔ سورہ القصص 20واں پارہ آیت کا نمبر ہے، یہ پورا بلکہ رکوع ہے اس پر، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اس نے بغاوت شروع کر دی تھی، فبغى۔ یہ پورا رکوع آیت نمبر 75 سے لے کر آیہ مبارکہ نمبر 82 تک، یہ سارا رکوع اللہ پاک نے اس بندے کے واقعے کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اور یہ وہ شخص تھا جس نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے بنائے، اور آخر کار اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ تو میرے پیارے بھائیو، سارے میری آج کی جتنی بھی تقریر ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے 2 جملوں کے اندر کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے، 3 پارے میں آیت لکھی ہوئی ہے، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ فرمایا شیطان تمہیں ڈرائے گا، زکوٰۃ نہ دو، خیرات نہ کرو، صدقہ نہ کرو، کیونکہ تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ زکوٰۃ سے، صدقات سے، خیرات سے روکے گا، اور بے حیائی پر تمہارے لاکھوں روپے لگوا دے گا، گانے پر، ڈانسوں پر، ڈی جے والے کو دینے کے لیے، اڑانے کے لیے، بے حیائیوں پر تمہارے لاکھوں سے کروڑوں تک لگوا دے گا۔ لیکن غریبوں کو دینے کے جب وقت آئے گا، زکوٰۃ نکالنے کا، تمہیں ڈرائے گا کہ تم مارے ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، فرمایا پہلے بھی مال تمہیں میں نے ہی دیا ہے، ایک شیطان کا ڈراوا ہے، دوسرا اللہ پاک فرماتا ہے میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، میں تمہارے گزشتہ گناہ معاف فرما دوں گا۔ اور اتنا ہی نہیں، فرمایا تم زکوٰۃ نکالو، تمہارے گناہ بھی معاف فرماؤں گا، اور تمہارے مال کے اندر مزید اضافہ بھی فرما دوں گا، مال میں کمی نہیں آئے گی، مال بڑھے گا تمہارا زکوٰۃ نکالنے سے۔ جن کا حق ہے ان کا نکالیے، جو زکوٰۃ نہیں نکالتے آہستہ 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 وقت آتا ہے کہ وہ خود بھی بے برکتی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، سارا ان کا کاروبار بھی ٹھپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، راتوں کا سکون برباد ہو جاتا ہے، دن کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ یار پتہ ہی نہیں چلا، ہم سوئے ہوئے تھے، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ جو زمینوں کا عشر نہیں نہ نکالتے، وہ کہتے ہیں کہ یار کہاں زمین کا عشر تھا، پیداوار جناب 1 ایکڑ کے اندر سے 80 من ہم نکالا کرتے تھے پرانے دور کے اندر۔ زمینیں وہی ہیں، آج پیداوار نکل رہی ہے 40 من، ساری پیداوار نکل رہی ہے 32 من، رو رہے ہیں۔ ایک بندہ، یہ بیٹھے بزرگ میرے سامنے حاجی صابر صاحب، کیوں جی آپ نے مجھے بتایا، ایک بندہ عشر نکال رہا ہے زمین کے اندر سے، وہ کماند، یہ پونڈا جو ہوتا ہے، پونڈی کماند، وہ اپنے 1 ایکڑ کے اندر سے 15 من، 100 من اندر سے نکال رہا ہے، اور اس کے بالکل ساتھ والی زمین ایک بندے کی ہے، وہ عشر وغیرہ نہیں نکالتا، تو اس کے اندر سے جو زمین کے اندر سے پیداوار نکل رہی ہے کماند کی، وہ ساری 700 من نکل رہی ہے، 600 من نکل رہی ہے، نیچے آتی جا رہی ہے، اور اس کے بالکل ساتھ بندہ عشر نکالتا ہے، اور اس کے اندر سے پیداوار وہ 1500 من نکل رہی ہے۔ یہ کیسے نکل رہا ہے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، عشر نکالو، زکاتیں نکالو، شیطان ڈرائے گا لیکن میں تمہارے ساتھ مزید بڑھوتری کا وعدہ فرما رہا ہوں۔ اللہ پاک پر یقین کر کے اپنے مالوں کی زکات نکالیے۔ ابھی میں نے وہ ڈیٹیل نہیں سنائی کہ کس کس مال پر کتنی کتنی زکات آئے گی۔ آپ سارے بھائی ماشاءاللہ باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، اپنی زمینوں کا حساب کیجئے، اپنے سونے چاندی کا حساب کیجئے، مال تجارت کا حساب کیجئے، سٹوروں کا حساب کیجئے، جس طرح کے بھی سٹور بنائے ہوئے ہیں، جہاں جہاں مال تجارت ہے، فار سیل مال آپ نے رکھا ہوا ہے، وہ سارے مال کا حساب لگا کے رابطہ کیجئے میرے ساتھ، میں آپ کو ساری ڈیٹیل دوں گا کہ کتنے مال پر کس طرح سے کتنی حد تک زکوٰۃ آتی ہے۔ کوئی 1 روپیہ بھی ہمارے مال میں نہیں آنا چاہیے زکوٰۃ کا، بلکہ ہماری طرف سے اضافی رقم نکل جائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جائے گی، اور اس کے سچے وعدے ہیں کہ میں تمہارے مال میں مزید برکتیں بھی عطا فرماؤں گا، دنیا سنورے گی، قبر سنور جائے گی میرے پیارے بھائیوں، اور سب سے بڑھ کر ہماری آخرت بھی اللہ تعالیٰ سنوار دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ پر صحیح طور پر اپنی ادائیگی کے لیے پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔